تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 127 سے 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ترجمہ۔ اور فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ وہ بولا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں تو دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان اور استقامت کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی کہ اس کو فوری طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا، اور جب مجمع درہم برہم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی جو یہاں مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تو ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کو جواب دیا کہ فوری طور پر چاہے میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، مگر اب بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا، البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھوں گا کہ وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام لیتے رہو، آخری انجام انشاءاللہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔